کتابچہ تعارف تنظیم اسلامی، اس کے صفحہ نمبر 34 پر مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ کا خطاب ہے، جو اس موقع پر کیا گیا جب رحیم یار خاں میں تنظیم اسلامی کی ایک کوشش ہوئی تھی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تقریر مولانا امین احسن اصلاحی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد، بھائیوں اور دوستوں، ایک طویل مدت کے بعد ہم خیال و ہم مقصد دوستوں کی صحبت میسر آئی ہے۔ تو معلوم نہیں دل کے کتنے گوشے ہیں جن کے دریچے کھل گئے ہیں، اور کتنے سوئے ہوئے خیالات ہیں جو جاگ پڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان ساری باتوں کو ایک صحبت میں کہہ ڈالنا ممکن نہیں۔ یہ تو جب بھی کہی جائیں گی مختلف قسطوں میں کہی جائیں گی۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سرا نہیں مل رہا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے، کیا بات کہی جائے، کیا نہ کہی جائے، اور شروع کر کے بات کہاں ختم کی جائے۔ اس الجھن کی وجہ سے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں گفتگو صرف اس قرارداد کی وضاحت تک محدود رکھوں جو اپنے پورے ما لہو اور ما علیہ کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس قرارداد کی وضاحت کرنے میں اس وجہ سے نہیں اٹھا کہ اس میں کوئی ابہام و اجمال ہے۔ یہ اپنے مقصد و مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ جس طرح میں نے اس کو سمجھ لیا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ میری اس وضاحت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں جو نصب العین اور جو طریقہ کار اپنانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، اس کے بعض دلائل آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ اس کی پوری اہمیت آپ کے سامنے آ جائے۔ ہم نے اس قرارداد میں اللہ کا نام لے کر ایک ایسی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کیا ہے جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری مدد کرے۔ قرارداد کا یہ جملہ دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک اس حقیقت کی طرف کہ آپ تنظیم کو بجائے خود غایت و مقصد نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو صرف دین کی عائد کردہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اپنے لیے ممد و معاون سمجھتے ہیں۔ دوسرے اس بات کی طرف کہ آپ اپنا نصب العین دین کو سمجھتے ہیں اور اس دین کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں پر حاوی مانتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، وہ در حقیقت ایک بڑے خطرے سے آگاہی ہے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ جماعتیں اور تنظیمیں قائم تو ہوتی ہیں اصلاً کسی اعلیٰ اور برتر نصب العین کے لیے، لیکن قائم ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ خود نصب العین اور مقصد بن جاتی ہیں، اور اصل نصب العین غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس خطرے سے ہر قدم پر ہوشیار رہنا ہے۔ اس چیز نے نہ صرف جماعتوں اور تنظیموں کو تباہ کیا ہے، بلکہ ملتوں اور امتوں کو بھی بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس تغیر کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ اصل مقصد غائب ہو جاتا ہے، بلکہ مقصد وسیلہ اور ذریعہ کا ایک ادنا خادم اور چاکر بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر تنظیم مقصد کی خدمت نہیں کرتی، بلکہ مقصد کو اپنی خدمت اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مذہب کے نام پر قائم ہونے والی جماعتوں کے لیے یہ چیز خاص طور پر خطرناک ہے، اس لیے کہ جب اس طرح کی کوئی جماعت خود اپنے وجود اور اس کے قیام و بقا کو مقصود بنا لیتی ہے، تو مذہب کی بھی جن چیزوں کو اپنے اس مقصد کی راہ میں مزاحم پاتی ہے، ان کو بدل کر اپنے جماعتی اغراض کے سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔ مذہب کی تاریخ ایک ساتھ شہادت دیتی ہے کہ اس چیز نے بے شمار تحریفات کی راہیں کھولی ہیں اور اس سے بڑے فتنے ظہور میں آئے ہیں۔ اس خطرے کے پیش نظر اس قرارداد میں اس امر کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے کہ تنظیم بجائے خود غایت و مقصود نہ بننے پائے، بلکہ وہ اصل مقصد کے وسیلہ و ذریعہ کی حد تک محدود رہے۔ قرارداد کے اس پہلو سے بہت سی باتیں کہنی ہیں جو آگے کے مراحل میں بتدریج آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کے لیے لازماً اس کے تنظیمی ڈھانچے میں ایسی حد بندیاں کرنی پڑیں گی جو اس کو بے راہ روی اور گمراہی سے محفوظ رکھیں۔ جہاں تک دوسری چیز یعنی دین ہی کو نصب العین بنانے کا تعلق ہے، یہ کم از کم ہمارے اور آپ کے لیے محتاج دلیل نہیں۔ ہم خدا کے فضل سے مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ انسانیت کی اصل ترقی اور فلاح مذہب کے ساتھ وابستہ ہے۔ مذہب کے بغیر انسان بس ایک ترقی یافتہ حیوان ہے، جیسا کہ نظریہ ارتقاء کے قائلین کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک حیوان ناطق، جیسا کہ ارسطو نے انسان کی تعریف کی ہے۔ ہم ان دونوں میں سے کسی تعریف کو بھی انسان کی صحیح تعریف نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک انسان ایک روح یزدانی کا حامل ہے، جیسا کہ قرآن نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے الفاظ سے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
یہی روح یزدانی ہے جو انسان کا شرف خصوصی ہے، اور اسی کی بدولت انسان مسجود ملائک بنا ہے۔ یہی روح ملکوتی اگر انسان کی روح بہیمی پر غالب رہے تو انسان حقیقی انسان، ورنہ وہ بس 2 ٹانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے۔ اس روح ملکوتی کے روح بہیمی پر غالب رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ارادے کی باغ ڈور اللہ کی شریعت کے ہاتھ میں ہو۔ اگر انسان کا ارادہ شریعت کے ہاتھ میں نہ ہو اور اس کی عقل خدا کی وحی سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کپڑوں میں ملبوس ایک جانور ہے۔ یہ جانور گدھا ہو سکتا ہے، کتا بھی ہو سکتا ہے، اور بندر اور خنزیر اور ایک خوفناک درندہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے شریعت سے بے قید انسان کو مذکورہ تمام جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہ محض برائے تشبیہ نہیں ہے بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ اگر ہمارے پاس حقیقت کو دیکھنے والی آنکھیں ہوتی تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ہمارے متمدن شہروں میں کپڑوں میں ملبوس کتے چوپائے اور درندے انسانوں کے بھیس میں پھر رہے ہیں، اور اس صفحہ ہستی پر قوموں کی قومیں ہیں جو متمدن کہلانے کے باوجود اپنی سرشت کے اعتبار سے درندوں سے زیادہ سفاک اور خوخار بن گئی ہیں۔ ہمارے لیے شریعت کے انتخاب کا معاملہ بھی کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام تمام دنیا کا مشترک دین ہے، اور قرآن اللہ کی آخری اور کامل کتاب، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں۔ اس وجہ سے یہ عین ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے احکام و ہدایت کے تحت گزاریں اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں۔ یہ دوسروں کو دعوت دینا بھی عین فطرت بشری کا اقتضاء اور ہماری اپنی اصلاح و ترقی کا لازمہ ہے۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ انسان تنہا نہیں پایا جاتا، وہ ایک مدنی الطبع ہستی ہے۔ وہ کسی خاندان کے فرد، کسی قبیلہ کے رکن، کسی شہر کے شہری اور کسی ملک کے باشندے کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور اپنی فطری صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کے لیے وہ ان سب باتوں کا محتاج ہے۔ اسی بنا پر انسان کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی سے مستغنی نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسان معاشرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان معاشرے سے بے تعلق ہو کر اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر اجاگر کر سکتا تو اسلام رہبانیت کی ممانعت نہ کرتا۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے نبات میں سے گریپر سے مشابہ ہے۔ جس طرح انگور کی بیل صحیح طور پر اسی طرح پروان چڑھتی ہے جب اس کو کوئی سہارا ملے، بغیر اس سہارے کے وہ سکڑ کر رہ جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی صحیح طور پر اسی طرح پروان چڑھتا ہے جب اس کو معاشرے کا سہارا ملے، بغیر اس سہارے کے اس کی صلاحیتیں سکڑ کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی ضروری ہے کہ یہ سہارا اس کے روحانی تقاضوں کے موافق ہو۔ جس طرح انگور کی بیل اس سہارے کے اثرات میں سے حصہ لیتی ہے جس پر وہ چڑھتی ہے، اسی طرح انسان اس معاشرے کے خیر و شر سے متاثر ہوتا ہے جس میں زندگی گزارتا ہے۔ انگور کی بیل کو نیم پر چڑھا دیجئے تو اس کے پھل کڑوے کسیلے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان اگر برے معاشرے میں زندگی گزارے تو وہ برا بن سکتا ہے۔ انسان کی اس فطرت نے اس کے لیے ایک سخت مشکل پیدا کر دی ہے۔ ایک طرف تو اس کی فطرت کی روح سے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے لیے سازگار معاشرہ تلاش کرے، اور اگر معاشرہ سازگار نہ ہو تو اپنے روحانی اور اخلاقی تقاضوں کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اس کو سازگار بنانے کی جد و جہد کرے۔ اگرچہ کوئی شخص کسی دوسرے کی اصلاح پر اختیار نہیں رکھتا، دوسرے کی اصلاح اللہ کی توفیق پر منحصر، لیکن ہر شخص خود اپنی اصلاح کے لیے اس جد و جہد پر اپنے امکان اور اپنی صلاحیتوں کی حد تک مامور ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے اگر اس کی قدرت رکھتا ہو، اگر ہاتھ سے اس کی اصلاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانے، یعنی اس میں کسی نوعیت سے بھی تعاون نہ کرے۔ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ معاشرہ سے متعلق افراد کی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ اور افراد کو
ایک کشتی کے مسافر سے تشبیہ دی ہے۔ ایک کشتی میں کچھ لوگ عرشے میں سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے نیچے کے حصے میں۔ فرض کیجئے نیچے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر جانے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیوں نہ ہم اپنے حصے میں کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیں، اور اوپر والے یہ خیال کریں کہ وہ اپنے حصے کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ ان کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سوراخ کرنے کے لیے ان کو آزاد چھوڑ دیں، تو سوراخ ہو جانے کے بعد کشتی جو ڈوبے گی تو اوپر والوں اور نیچے والوں سب کو لے کر ڈوبے گی۔ یہی حال معاشرہ کا ہے، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اگر اچھے لوگ معاشرہ کے خیر و شر سے بے تعلق ہو جاتے ہیں تو بروں کی برائی سے جو آفت ظہور میں آتی ہے اس میں اچھے اور برے دونوں ہی حصہ پاتے ہیں۔ حدیثوں میں ایک بستی کا ماجرا بھی بیان ہوا ہے جس سے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی ہے۔ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے متعلق فرشتہ کو حکم دیا کہ جا کر اس کو الٹ دو۔ فرشتہ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو برابر تیری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سمیت بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میرے دین کی بے حرمتی پر غیرت سے تمایا نہیں۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ہمارے لیے اپنے معاشرے کے خیر و شر سے بے تعلق رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ ہماری فطرت اس بے تعلقی کی روادار ہے، نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ دوسروں کی اصلاح سے قطع نظر ہم خود اپنی اصلاح و فلاح کے لیے اس بات کے محتاج ہیں کہ اپنے معاشرے کو اپنے روحانی اور اخلاقی تقاضوں کے لیے سازگار بنانے کی کوشش کریں۔ اس کوشش سے دوسروں کی اصلاح ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری اصلاح ہوگی۔ اس سے ہماری اپنی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی اور ہماری اپنی فطرت کے مضمرات بروئے کار آئیں گے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ خود اپنا فرض انجام دیتا ہے اور دوسروں سے زیادہ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص یہ فرض انجام دیتا ہے تو اس کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کا محسن سمجھنے لگے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنا ہی فرض انجام دیا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم معاشرہ کی کسی برائی کی اصلاح کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ صرف اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ دین میں دوسروں کے نیک و بد سے متعلق ہم پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ ہمارے ذاتی فرض ہی کی حیثیت سے عائد کی گئی ہے۔ زیر بحث قرارداد میں یہ تصور اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے اور اس کے دو بڑے اہم فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص دعوت و اصلاح کا کوئی کام کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ کسی دوسرے کا کام کر رہا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھے گا کہ اپنا ہی کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص دوسروں کی اصلاح میں اتنا مستغرق نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنی اصلاح سے غافل اور بے پرواہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش اصلاً خود اپنی ہی اصلاح کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص دوسروں کی اصلاح میں رات دن سرگرم رہتا ہے لیکن اسے خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، وہ محض نمائشی مصلح ہے۔ جو خود بھٹک رہا ہو وہ دوسروں کی رہبری نہیں کر سکتا۔ انگور کی وہ بیل سوکھ جاتی ہے جس کی اپنی جڑ اکھڑی ہوئی ہو، اگرچہ اس کو کتنے ہی خوبصورت سہارے پر چڑھا دیجیے۔ اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر مدعیان اصلاح ایسے ہی ہیں جنہیں خود اپنے دین کا کچھ ہوش نہیں، لیکن دوسروں میں دین کی سوغات بانٹنے کے لیے خشکی و تری کا سفر کرتے پھرتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے اصل نقطہ پر لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی جائے۔ چنانچہ قرارداد میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ اس تصور کا قدرتی مطالبہ یہ ہے
اس تصور کا قدرتی مطالبہ یہ ہے کہ اس تنظیم کا ڈھانچہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء و ارکان کی اصلاح و تربیت کا ایک جامع ادارہ بن جائے۔ اس عزم کا اظہار قرارداد میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فرد کی دینی و اخلاقی تربیت کا کما حقہ لحاظ رکھا جائے، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی صحیح تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت اور اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے تنظیم کیا وسائل و ذرائع اختیار کرے گی، اس کا جواب دینا بر وقت میرے لیے مشکل ہے۔ اس کا جواب بہت کچھ منحصر ہے اس بات پر کہ اس تنظیم کو کن صلاحیتوں کے افراد حاصل ہوتے ہیں اور وہ اپنی مجموعی کوشش سے کیا اسباب و وسائل فراہم کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ افراد اور وسائل کی وسعت کے ساتھ ساتھ امکانات کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق قدم اٹھانا تنظیم کے ارباب حل و عقد کا کام ہے، لیکن اتنی بات بدیہی ہے کہ اس مقصد کو کے بروئے کار لانے میں اس امر کی پوری کوشش کی جائے گی کہ جو قدم بھی اٹھے اسوہ انبیاء کی روشنی میں اٹھے اور جماعت کی تربیت اس نہج پر ہو جس کی طرف کتاب و سنت میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ہم اپنی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو صحیح علم کے محتاج ہیں۔ صحیح علم سے مراد دین کا علم ہے۔ اس زمانے میں دین کا علم عنقا ہو رہا ہے، اس کے حصول کے لیے وسائل و ذرائع بھی روز بروز کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر اس کی رغبت بھی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر دین کا علم ہی مٹ گیا تو پھر دین کے باقی رہنے کا کیا امکان؟ یہ امر بھی بدیہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ ہر چیز کی دلیل و حجت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مجرد یہ بات لوگوں کو اپیل نہیں کرتی کہ فلاں بات دین کی بات ہے۔ دین پر آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں کل کے اعتراضات سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ اعتراضات جدید مغربی فکر و فلسفہ کی پیداوار ہیں، اور ان کو زور قوت کے ساتھ پھیلانے والے خود ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ جب تک ان اعتراضات و شبہات کا مؤثر ازالہ نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ دین کی کوئی مفید خدمت انجام دے سکیں۔ افسوس ہے کہ اس خدمت کی صلاحیت رکھنے والے آج ہمارے اندر اگر مفقود نہیں تو اتنے کم ہیں کہ وہ دین کے محاذ کو کسی طرح بھی سنبھال نہیں سکتے۔ اس وجہ سے وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایسے حاملان دین پیدا کرنے کی مؤثر جدوجہد کی جائے جو جدید علوم و افکار سے بھی کما حقہ آگاہ ہوں، اور کتاب و سنت کے دلائل و براہین پر بھی وہ براہ راست نظر رکھتے ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دین دنیا میں بے دلیل نہیں آیا، وہ بہتر سے بہتر فطری و عقلی دلائل سے مسلح ہو کر آیا ہے، جو ہر دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ ان کو اجاگر کرنے والے اور ان کو دنیا کے سامنے حالات کے مطابق پیش کرنے والے موجود ہوں۔ دوستو، یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس قسم کے افراد صرف اردو میں لکھی ہوئی چند کتابیں پڑھ لینے سے نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ اس کے لیے کتاب و سنت اور علوم اسلامیہ سے براہ راست گہری واقفیت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی صلاحیت ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، لیکن متعدد تعداد ہمارے اندر جب تک ایسے لوگوں کی نہ ہوگی، ہم اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا نہ ہو سکیں گے جو دین سے متعلق اس زمانے میں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ جہاں تک عامت المسلمین کو دین کی دعوت دینے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس زمانے میں مجرد تذکیر کافی نہیں ہے، بلکہ وسیع پیمانے پر تعلیم و تفہیم کی ضرورت ہے۔ یہ صورت نہیں ہے کہ لوگ دین کی باتیں بھولے ہوئے ہیں، اگر انہیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان کو اختیار کر لیں گے، بلکہ اشاعت باطل کے وسیع ذرائع نے اس زمانے میں عام اذہان یعنی ذہنوں کے اندر بھی دین اور
دینی احکام سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، جن کے دور کرنے کا سامان ان لوگوں پر واجب ہے جو آج ملک کے عوام کی اس پہلو سے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آج اخبارات گھر گھر پہنچ رہے ہیں، ریڈیو کھیتوں اور کھلیانوں تک موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے جدید شیطانی نظریات سے ہمارے عوام بے خبر ہیں۔ یہ تو مولانا اصلاحی صاحب نے بات کی ہے 60s کی، لیکن آج 2014 میں ہم بیٹھے ہیں، یا اس کے بعد بھی جب یہ سنی جائے گی تحریر تو وقت بہت آگے بڑھ چکا ہوگا۔ تو آج بھی ہم اس سے بہت آگے ہیں۔ انہوں نے صرف ریڈیو کی بات کی ہے، اس کے بعد ٹی وی آیا ہے، اور ٹی وی کے بعد پھر جو ٹی وی چینلز کی بھرمار ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ آیا ہے، اور وہ بھی گھر گھر پہنچ گیا ہے، تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یا اس سے بھی آگے جہاں تک بات جائے گی۔ اس وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے جدید شیطانی نظریات سے ہمارے عوام بے خبر ہیں یا وہ ان سے بالکل لا تعلق ہیں۔ ان سے تاثر کے معاملے میں شہری اور دیہاتی آبادی میں کچھ فرق ہونا تو ایک قدرتی امر ہے، لیکن دیہاتی آبادی کو ان فتنوں سے بالکل الگ تھلگ خیال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے اندر کام کرنے کے وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو موجودہ حالات میں ان کے لیے مؤثر اور مفید ہوں۔ جہاں تک ملک کے ارباب اقتدار کا تعلق ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارے ہاں سخت افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان کی اصلاح کے معاملے میں بالکل بے تعلق ہیں، انہیں ان کے خیر و شر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے شر کو بھی خیر ہی کہنا پسند کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے خیر کو بھی شر قرار دیتے ہیں، اور ہر حالت میں ان کی مخالفت کرنا ان کے ہاں جزو ایمان ہے۔ آپ کی یہ قرارداد ان تینوں طریقوں کو غلط قرار دیتی ہے، اور دین کی روشنی میں ایک چوتھا طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جہاں تک پہلے طریقے یعنی لا تعلقی کے رویے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کوئی پرایا جھگڑا نہیں ہے جس سے علیحدہ رہنے میں آدمی کے لیے سعادت ہو، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے اپنے دین و ایمان کا معاملہ ہے۔ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کی روشنی میں بتا چکا ہوں کہ جو شخص معاشرے کے خیر و شر سے بے پرواہ ہے وہ خود اپنے دین و ایمان سے بے پرواہ ہے، اور اس کی یہ بے پرواہی اس کی ساری دینداری غارت کر کے رکھ دے گی۔ ہم جس کشتی پر سوار ہیں اپنے امکان کی حد تک کسی کو اس کے پیندے میں سوراخ کرتے ایک تماشائی کی طرح نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرے گروہ کا رویہ بھی غلط ہے۔ جو چیز غلط ہے اگر وہ ارباب اقتدار کی طرف سے ظہور میں آئے تو اس کی غلطی اور بھی سنگین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اس غلطی کو ثواب قرار دے تو یہ اس پر خاموش رہنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ رویہ اگر خوف یا طمع کی بنا پر اختیار کیا جائے تو اسلام میں صریح نفاق ہے جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ اس بنیاد پر اختیار کیا جائے کہ اس سے حکومت کو ذوق پہنچتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اول تو حکومت کو ذوق پہنچ سکتا ہے تو غلط چیز سے نہ کہ صحیح چیز سے۔ ثانیاً حکومت بجائے خود مقصد و غایت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں وہ اللہ کے قانون عدل و قسط کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے حکومت کی مصلحت کے لیے بھی کسی شر کو خیر قرار دینا اپنے دین و ایمان پر کلہاڑی مارنا ہے۔ تیسرے گروہ کا رویہ بھی بالکل غلط ہے۔ ارباب اقتدار کی ہر بات کو ہدف تنقید بنا لینا، یہاں تک کہ ان کے خیر کو بھی شر قرار دینا، اور اس کی مخالفت میں اس درجہ بڑھ جانا کہ دوسروں کی برائیاں بھی ان کے کھاتے میں ڈال دینا، نہ عقل و منطق کی روح سے جائز ہے نہ اسلام کی روح سے۔ یہ اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو جانے کی علامت ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحیح بات بھی ارباب اقتدار کو اپیل نہیں کرتی۔ جن کی ذہنیت یہ بن جاتی ہے وہ خیرخواہی کے جذبے سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں، درا ہاں لے کے یہ جذبہ دعوت دین کی اصل روح ہے۔ اگر انسان خیرخواہی کے جذبے سے خالی ہو تو اس کی ہر بات نفرت اور اناد کی تخم ریزی کرتی ہے،
اور اگر وہ اس کے ساتھ دین کا نام لیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین کو بھی لوگوں کی نگاہوں میں ایک نفرت انگیز چیز بنانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں دین کو جو نقصان پہنچا ہے وہ دین کے کھلے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں بھی نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی ایک نفسیاتی جنگ میں دین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس طرح بلا وجہ دین کو ان تمام لوگوں کے سامنے ایک حریف بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں جن سے ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ انسانیت اور خلق کی محبت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دل سے اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ ملک میں زلزلے آئیں، قحط پڑیں، سیلاب آئیں، وبائیں پھیلیں، تاکہ یہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا کر اپنے اقتدار کے لیے راہ ہموار کریں۔ ایسے بے درد اور سنگ دل لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ دین کی کوئی خدمت انجام دے سکیں گے محض خام خیالی ہے۔ آپ نے جو قرارداد پاس کی ہے اس میں آپ نے ان تمام طریقوں سے الگ اپنے لیے الدین النصیحہ کی راہ اختیار کی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کی خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کہ آپ لوگوں کی خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اس طرح آپ کسی کے شر کو خیر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ بھی حق اور خیر خواہی کے خلاف ہے۔ علی ھذا القیاس آپ کسی کی مخالفت کے جوش میں اس کی نیکی کو بدی نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ یہ بھی سچائی اور خیر خواہی کے خلاف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ دین کو ہوس اقتدار کی جنگ میں ایک ہتھیار کے طور پر کبھی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کے سامنے بھی اس کو پیش کریں گے، اللہ کے دین کی حیثیت سے پیش کریں گے کہ اسی میں اس کی بھی بھلائی ہے اور اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے۔ یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے اور یہی آپ کو اختیار کرنا ہے۔ رفیقو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی وضاحت کرنے میں آپ کا بہت سا وقت میں نے لیا، اب میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ طے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق پائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین النصیحہ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ۔